بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایرانی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے ملکی پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف نفسیاتی جنگ شروع کر دی ہے۔ امریکہ اور ایران تنازع میں شدت آنے کی وجہ جوہری معاہدے سے امریکہ کا منحرف ہو جانا ہے۔ خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کے متحرک ہونے اور ایران پر تازہ ترین پابندیوں کے باعث صورتحال کافی کشیدہ ہو چکی ہے اور جنگ کے بادل منڈلانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس تناظر میں ایرانی حکام کا یہ کہنا درست معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اس طرح ان کے ملک کو دھمکانا چاہتا ہے اور خلیج فارس میں بحری بیڑے کی تعیناتی نفسیاتی جنگی حربہ ہے، جبکہ 2 روز قبل امریکی قومی سلامتی کے مشیر کہہ چکے ہیں کہ خطے میں امریکی مفادات پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی نیوی کے مطابق ابراہم لنکن نامی طیارہ بردار امریکی بحری جہاز صدر ٹرمپ کے حکم پر بحیرہ روم سے بحیرہ احمر میں داخل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر توانائی نے بیان دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کی صورت میں تہران حکومت اسرائیل پر حملے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسرائیل کا یوں معصوم بن کر اپنے اوپر حملے کی پیشگی بات کرنا جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ تنازع تو امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ہے، اسرائیل کا یوں کود جانا ایک سازش کی طرف اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یک جان اور 2 قالب ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ ایرانی حکومت حزب اللہ اور اسلامی جہاد نامی عسکری تنظیموں کو اسرائیل کے خلاف سرگرم کر سکتی ہے۔ اس وقت اسرائیل حکومت ایرانی اور امریکی تناؤ کے دوران خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، حالانکہ وہ ایران کے خلاف امریکی اقدامات کی پرزور حامی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن ان کی جلد بازی اور عجلت خطے میں ایک نئی جنگ کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ ایرانیوں کی سرشت میں غلامی نہیں اور وہ خطے کا ایک طاقتور ترین ملک ہے جس کا اثر و رسوخ متعدد ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ ایران جنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ رکھتا ہے اور اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ ایرانی سرنڈر کرنے والی قوم نہیں ہے۔ اس صورتحال کے پس منظر میں چائنا نے ایک بار پھر ایران جوہری معاہدے کے مکمل نفاذ کا مطالبہ کرتے ہوئے ایران جوہری معاہدے میں شامل رکن ممالک سے کہا ہے کہ اس معاہدے کے مکمل اور مؤثر انداز میں نفاذ کو یقینی بنائیں۔ چین کی تجویز انتہائی درست ہے کیونکہ یہ مسئلے کا واحد حل ہے، کیونکہ جوہری معاہدہ اجتماعی عمل سے حاصل ہونے والا معاہدہ ہے جس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی توثیق کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کو بھی جنگ کو روکنے کے لیے اپنی منظور کردہ قراردادوں پر عمل کروانا چاہیے تاکہ خطے میں جنگ کے خطرات کو ٹالا جا سکے۔